بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دین اور دنیا کی اس پروگرام کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید دعا صرف تسکین قلب کے لیے ہے، دل کی ٹھنڈک کے لیے، تسلی کے لیے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات، اور کچھ آگے ان شکوک کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ بہن بھائی ایسے ہوں گے جن کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایسی احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، تو جیسے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کی طرف سے جو قضاء اور مقدر ہوتی ہے وہ اس کو کوئی اور چیز رد نہیں کر سکتی مگر دعا، انسان کی مخلص دعا، توبہ ہو گیا، دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی مناجات ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبی ہو گئی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ولا یزید فی العمر الا البر، اور انسان کی عمر میں نیک کاموں سے اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اضافہ دو طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقتاً اس کی عمر طویل کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام نماز کے وقت سے پہلے کرتا ہے ہر نماز کے لیے، اور اس کے لیے پہلے سے چل کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طویل عمر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ علماء سے سننے میں آیا، اور یا یہ کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اب وہ جو برکت ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ معنوی ہوتی ہے۔ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی میں کہ ان کی عمریں بہت مختصر بھی ہو سکتی ہیں، لمبی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام، دین کے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کی خیر کے، اور خصوصاً والدین کے ساتھ احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عمر میں بہت ہی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سننے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عملی طور پر بھی یہ ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ایمان والا ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جب بھی ایک ایمان والا اللہ کی طرف اپنا سوال اٹھاتا ہے، اس کا کوئی سوال ہو، کوئی طلب ہو، کوئی جستجو ہو، کوئی عاجزی ہو، کوئی انکساری ہو کسی معاملے میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اچھا ہو تو اس کو جلدی وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اور اگر اس کے لیے بہتری اس میں ہو کہ اس کو بعد میں اجر دیا جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس اجر کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں اس کے لیے، اور لیکن اس کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بسا اوقات شیطان
دو تین قسم کے شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے بس اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، دعائیں ویسے لوگ تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرا شک یا شبہ شیطان کی طرف سے یہ دل میں ڈالا جاتا ہے وسوسہ کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنی برائیاں کر لی ہیں اور اتنا کچھ کر لیا ہے، اب اس کے بعد توبہ کرنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے، اور میں تو جو ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اب مجھے جو ہے دعاؤں کی لوگ نا امیدی شیطان انسان کو دکھاتا ہے، کبھی انسان کو غلط راستے پہ ڈال لیتا ہے، وسوسے ڈال کر کے انسان کو جو ہے بہت دور تک لے جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا انکار کرا دیتا ہے، اپنے نفس کو مارنے پہ تیار کر دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے پہ تیار کر دیتا ہے۔ یہ سارے وسوسے یہ شیاطین کی طرف سے آتی ہیں۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ قرین ہوتے ہیں دو، ایک فرشتہ آتا ہے دنیا میں اور ایک جن آتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے انسان کو ہمیشہ نیکی اور اچھائی کا الہام اور دل میں بات ڈالتا ہے نیکی اور اچھائی کی، اور جو شیطان ہے جو جن ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی اور قوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو اپنے تابع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، اور وہ ایمان والا بن گیا، اور وہ میرا مطیع اور فرمان بردار ہو گیا۔ تو یہ وسوسے ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور خصوصاً ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا، اعوذ باللہ، اور وضو میں رہنا، یہ ساری چیزیں اس بات میں مددگار ہوتی ہیں کہ ہم شیطان کے اس سے محفوظ رکھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوضوء صلاح المؤمن، کہ وضو جو ہے یہ ایمان والے کا ہتھیار ہے۔ یعنی ہتھیار کس کے خلاف ہے؟ شیطان کے خلاف ہے، شیطان سے حفاظت کرتا ہے، غصے سے حفاظت کرتا ہے، لا یعنی باتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ انسان وضو میں رہے، اسے یاد رہتا ہے کہ میں وضو کی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالت وضو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا وضو برقرار نہیں رکھ سکتے بیماریوں کی وجہ سے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے جو تازہ وضو کرتے ہیں وہ وضو دوسرے نماز تک انٹیکٹ رہتا ہے، ان کی بیماریاں مجبوریاں اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا تو ایک جو شبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو اتنے گناہ کر لی، اب آپ کو دعا کرنے یا توبہ کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اور یہ ساری چیزیں، ان کا حل، ان کا جواب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو پہلے والوں کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی شکوک و شبہات ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ دعا کرتے کرتے تھک گئے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کب ظاہر فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور بعض لوگ کو یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا تو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کام جلدی سے کر دے، ابھی کر دے، آج ہی ہو جائے، اس سیکنڈ میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے پر دعا کرنا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے،
اللہ کے دربار میں اس قسم کی باتیں بے ادبی کے ساتھ دعا کرنا، یہ دعا کی نہ صرف یہ کہ عدم قبولیت، قبول نہ ہونا، بلکہ رد ہونے کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ کے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی دعائیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ کیسی ہیں، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے، کیا چیز انہوں نے پہلے مانگی، کس چیز کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ سارے باتیں گے۔ لیکن پہلی بات یہ شبہ کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، دعا تو ویسے تسکین کے لیے، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں انسان کی تقدیر میں، اور جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو تقدیر دعا کے ذریعے سے بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ تو انسان کی تقدیر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جو ہے معلق کہتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے، نیک کام کے ذریعے سے، نیک عمل کے ذریعے سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دوسرے صحابہ کرام کا قول ہے کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب کی۔ اور ایک ہے تقدیر مبرم، کہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دعائیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو تقدیر مبرم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آسمان اور زمین کب تک رہیں گے، قیامت کب قائم ہوگی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، کسی اور کو نہیں۔ جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن ایک انسان کے عمر میں اضافہ اور عمل میں، علم میں، اور اسی طرح نیکی اور بدی، نیک بختی اور بدبختی، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے ذریعے سے اس کی تقدیر معلق جو ہے اس میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے کہ اے اللہ، اللہم لا تجعلنی من الاشقیاء وجعلنی من السعداء، اے اللہ مجھے بدبختوں میں سے نہ بنا بلکہ مجھے نیک بختوں میں سے بنا۔ اور نیکی کی دعائیں کی، نیک عمل کی توفیق کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تو ہمیں خیر کی اور نیک کاموں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کئی دعائیں ایسی ہیں۔ تو یہ دعائیں کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کے ساتھ قریبی قرب اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شبہ کہ ایک شخص، شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ تو گناہ گار ہو گئے، آپ نے تو اتنی گناہیں کی، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ او میرے بندو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یعنی گناہ کر کر کے اتنی زیادتی کر لی کہ گناہیں بہت زیادہ ہو گئیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اکبر، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب زیادہ کی آپ لوگ کہیں گے کہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادتی کی مقدار اللہ کے الفاظ میں سن لو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، 500 سال کی مسافت کی جو خلا ہے، اگر یہ بھی بھر جائے تمہارے گناہوں سے، پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے انسان کو، اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر اپنی وہ اطاعت اور عبادت اور فرمان برداری اور اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ اسے پیش کرتا ہے، یا دوسروں پر اسے جو ہے جتلانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اپنے اعمال کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے نعوذ باللہ، یا ذہن میں یہ شیطان ہمارے اعمال ضائع کرنے کے لیے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو نے تو 5 نمازیں بھی پڑھ لی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر۔ ہم نے اپنے عقل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے، اپنی جو ہے شکل و صورت کے ذریعے سے، اپنے قوت و طاقت کے ذریعے سے ایمان حاصل نہیں کیا، بلکہ محض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق، اب نماز پڑھ لی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے کہ نماز کے بعد آپ استغفار پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، پڑھ نماز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی عبادت ہے، نیکیوں کی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ کہیں شیطان دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ میں نے تو نیکی کر لی ہے اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے شبہات آتے ہیں، یہ شکوک اور شبہات شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، وہ غلطی پر ہیں، اپنے غلطی پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعائیں آپ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو دعائیں مانگنا، بار بار مانگنا، اس کے بھی حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کوئی عمل ہوتا ہے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، جیسے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، یا اس میں اجتماعی طور میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگتے تھے تو آپ زور سے دعائیں مانگتے تھے، دوسرے آمین کہتے تھے، اور آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ کبھی آپ نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا۔ تو دعا مانگنا
اور دعا کے لیے پھر فرمایا کہ دعا یقین کے ساتھ مانگنا، جیسے کہ آیت میں آیا کہ دعا مجھ سے مانگے اور دعا کے ساتھ ساتھ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر یقین کریں اور اللہ کی ذات پر یقین کر کے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا امید کر کے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ بہت ضروری ہے دعا کے لیے۔ اور فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، ان کو مزید اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ ایک انسان کے دل میں جستجو اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بچہ جو ہوتا ہے، اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو زیادہ تر والدین کے پاس جاتا ہے اور والدین سے طلب کرتا ہے، یا خصوصاً ماں کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ بچہ کیوں جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ چیز حاصل کرنے کی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ توفیق انسان کو یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ میری جو مشکلات کا حل کہاں ہے، میری مصیبت اور پریشانی دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں کس کو پکاروں، کس کے در پہ جاؤں اور کس کی طرف اپنی پریشانیاں، مصیبتیں، حاجتیں پیش کروں، یہ توفیق اللہ پاک انہی کو عطا فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ، جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی قرب نصیب کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوب دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں ابھی ہم آگے بات کریں گے اگلے سیشنز میں انشاءاللہ، کہ دعا کے کچھ علماء نے دعا کے شروط اور ارکان لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ نے اتنی تفصیلات لکھی ہیں کہ دعا میں حرام کیا ہے، دعا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانگنی فرض ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانگنی حرام ہیں، اور جو ہے اس لیے ان ساری چیزوں کو اور دعا کے کیا اوقات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، آداب کیا، وہ کون سے مقامات کون سے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایام کون سے ہیں، ساعات کون سی ہیں، اوقات کون سے ہیں، اور کن کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں پکارا جائے، اس کی بڑھائی بلند کی جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑھائی بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم سے یہ جانتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب مشکل میں، پریشانی میں اور جو ہے مچھلی کے پیٹ میں، تو دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کی، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ عجیب دعا ہے۔ اسی طرح دوسری دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ ان ساری باتوں پہ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کا خزانہ ہمیں عطا کیا ہے، اس میں ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اگلے سیشنز میں
اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت نصیب فرمائے، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔